اچھا، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بچہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، صحابہ اکرام کا ایک عمل تھا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل زیڈ ٹیلی ویژن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو وقت مل سکے، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم راستے میں جا رہے تھے، صحابہ اکرام سارے، پوری جماعت تھی. ایک جگہ ہم نے قیام کیا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم میں سے ایک نے اذان دی، اور پھر یہ کہا گیا کہ تم میں سے نماز وہ پڑھائے جو تم میں زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو. تو فرمایا کہ قرآن کو جاننے والا زیادہ میں تھا ان میں. تو لوگوں نے، یعنی صحابہ اکرام نے مجھے آگے کیا اور میں نے نماز پڑھائی، اور اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. اس سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ اگر بچہ 6 یا 7 سال کا ہے اور وہ شعور رکھتا ہے اس بات کا کہ نماز پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے احکامات کیا ہے، نماز میں اگر اس سے غلطی ہو جائے تو صحف کس طرح کیا جائے گا، تو وہ بچہ نماز پڑھا سکتا ہے. ہاں، اگر اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ نماز میں غلطی اگر ہو جائے تو نماز کس طرح درست کی جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ نماز نہ پڑھائے. ہمارے یہاں بھی ایک مسجد میں ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 7-8 سال تھی. تراویح کی نماز کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا، 2 رکعت نماز پڑھائی تھی اس نے. ان 2 رکعتوں میں اس سے غلطی ہو گئی، سجدہ سہو کرنا تھا. اب اس بچے کو سجدہ سہو کرنا نہیں آتا تھا. سجدہ سہو نہ کرنے کی بنا پہ، نہ آنے کی بنا پہ اس نماز میں بڑا خلل ہو گیا، یعنی عجیب طریقے کی نماز بن گئی. وہ پیچھے سے لوگ شور کر رہے ہیں، عربی میں لگے ہوئے، سجدہ سہو سجدہ سہو. تو ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے جبکہ بچے کو معلوم نہ ہو کہ بھائی اگر مجھ سے نماز میں غلطی ہو جائے تو میں نے کرنا کیا ہے. جب اس چیز کا اسے علم نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ شخص نماز نہ پڑھائے، اس شخص کو آگے نہ کیا جائے. ایسے ہی نوجوان بھی اگر اسے نہیں معلوم کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو کس طریقے سے نماز ادا کی جائے گی، اسے بھی آگے نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے اہل علم کھڑے ہوں، امام کے پیچھے اہل علم کھڑے ہوں. امام کے پیچھے وہ شخص کھڑا ہو کہ جو یہ بات جانتا ہو کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو وہ نماز پڑھانے کا اہل ہو. ایسا کوئی شخص کھڑا نہ ہو کہ جس کو خود نماز پڑھنا نہ آتی ہو صحیح انداز کے اندر، جس کو احکام نماز کے نہ معلوم ہو کہ اس سے غلطی ہو جائے تو وہ کس طرح اس کو درست کرے گا. تو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ بچے مسجدوں میں وہ بچے آ سکتے ہیں کہ جو شعور رکھتے ہیں، جن کی عمر 6-7 سال کے قریب ہو یا اس سے بڑھ کر ہو. آئیں نماز پڑھیں. اگر وہ بچے یعنی وہ بچے جن کی عمر اس سے کم ہے، چھوٹے ہیں، تو والدین سے گزارش ہے کہ وہ ایسے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں نہ لائیں کہ جو مسجد میں آ کے شور شرابہ کریں، بھاگے دوڑے، نمازیوں کو تنگ کریں. اب یہاں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے اور آپ سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا کے نماز ادا کیا کرتے تھے. تو یہ روایتیں صحیح ہیں، ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا، یا اس سے ہم یہ نقل نہیں کر سکتے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو جان بوجھ کر مسجد میں لایا گیا ہو، بلکہ نہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہوگا کہ جس وقت
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी घर में ना हो और उनकी नवासी उनके पास हो, तो नमाज का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने नमाज अदा कर दी उनको लेके, ताकि वो बच्ची रोए ना और बच्ची अजनबियत महसूस ना करे। बाज़ रवायात सही बुखारी की है, उसके अंदर ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाया करते थे और पीछे जब बच्चों की आवाज़ें सुनते रोने की, तो आप नमाजों को मुख्तसर कर लिया करते थे ताकि उनकी माओं के दिलों में ठंडक पैदा हो जाए और अपने बच्चों को खामोश करा सके। ये मामला कब होगा? ये मामला जब होगा कि जब मियाँ बीवी दोनों नमाज के लिए आ रहे हो और उनके पास पीछे बच्चों को रोकने वाला कोई भी ना हो, तो उस सूरत में बच्चों को लाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम सहाबियात तमाम के तमाम मस्जिदों में आके नमाज अदा किया करते थे, तो उस सूरत में उनके पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी कि अपने बच्चों को घरों में छोड़कर आए, तो वो अपने बच्चों को ले आया करते थे। हाँ, अगर आपके पास यानी आप मस्जिद हराम में जा रहे हैं, मस्जिद नबवी में गए और आप पूरे घर को लेके जाते हैं, या अगर आपके मोहल्ले में किसी मस्जिद के अंदर ऐसा होता हो कि पांचों वक्त की नमाज मर्द और ख़वातीन की बाजमात मस्जिद में होती हो और ख़वातीन भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रही हैं, तो उस सूरत में छोटे बच्चे ख़वातीन के पास हो सकते हैं, क्योंकि घरों में रखने के लिए उनके पास कोई सहूलत नहीं है, तो इस सूरत में बच्चे ला सकते हैं। ये भी एक उज़र है। जब ऐसा उज़र ना हो तो बच्चों के लिए उनका मुसल्ला, उनकी नमाज पढ़ने की जगह उनकी वालदा के पास है। अपनी वालदा के पास बच्चे नमाज पढ़ें, उनसे सीखें, वही पहली तरबियत गाह है उनकी। घरों में नमाज पढ़ें, घरों में नमाज सीखें। तो छोटे बच्चे हैं, जब बच्चे 6-7 साल के हो जाए फिर उनके वालिद उनको मस्जिद में लेके आए और मस्जिद में उनको बाजमात नमाज पढ़ाने की आदत डालें। इंशाअल्लाह मसला समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो इससे मुताल्लिक तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स के अंदर भी आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।